Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we are going to discuss the specific steps which are taken by parties in case of اجارہ سکوک کہ اجارہ سکوک کا سارا پروسیس کن اسٹیپس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. اس میں عام طور پر 3 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں. فرسٹ پارٹی از دا اوریجنیٹر، یعنی وہ ادارہ جو کہ فنڈز حاصل کرنے کے لیے سکوک جاری کروانا چاہتا ہے. یہ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کارپوریشن بھی ہو سکتی ہے جنہیں کہ کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے ایک بڑی مقدار میں سرمایہ درکار ہوتا ہے. سیکنڈ پارٹی از ایس پی وی وچ از اسپیشل پرپز وہیکل. یہ ایک کمپنی رجسٹر کرائی جاتی ہے خاص مقصد کے لیے کہ وہ اوریجنیٹر سے ایسٹ کی اونرشپ حاصل کرے اور سکوک ایشو کر کے انویسٹر تک پہنچائے. یہ ایک خاص کام کرنے کے لیے کیونکہ کمپنی بنتی ہے اس لیے اسے اسپیشل پرپز وہیکل کہا جاتا ہے. تھرڈ از انویسٹرز، یعنی وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کی غرض سے سکوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریٹرن حاصل کر سکیں. یہ انویسٹرز انڈیویجولز بھی ہو سکتے ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں. عموماً اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان سکوک کے لیے زیادہ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی لیکویڈیٹی مینجمنٹ کے مقصد کے لیے ان کو استعمال کر سکیں. The originator desires to get funds for some project by selling some assets for a defined period of time. یعنی اوریجنیٹر جس کے پاس کوئی فزیکل ایسٹ موجود ہوتا ہے اسے وہ ایک متعین عرصے کے لیے فروخت کر کے اور اس کی بنیاد پر فنڈز حاصل کرنا چاہتا ہے. سو فرسٹ اسٹیپ ان دی پروسیس آف سیکورٹائزیشن از دا اوریجنیٹر فرسٹ کریٹ ایس پی وی فار اے اسپیسیفک پرپز. کہ اوریجنیٹر ایک کمپنی باقاعدہ رجسٹر کرواتا ہے. اس میں مثلا جیسے موٹر وے کے لیے جب سکوک ایشو ہوئے تو حکومت کی طرف سے ایک کمپنی رجسٹر کرائی گئی کہ جو موٹر وے سکوک کمپنی کے نام سے رجسٹر ہوئی اور اس میں جو اس کی ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے افراد تھے وہ حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے. سیکنڈ، دا اوریجنیٹر سیلز دا ایسٹ ٹو ایس پی وی. تو اوریجنیٹر ایسٹ کو فروخت کرتا ہے، اس کے لیے جو کاغذی کارروائی ضروری ہوتی ہے وہ مکمل کی جاتی ہے اور اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایس پی وی کی طرف. اور یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ سیل اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاتی کہ جب تک کہ اونرشپ اوریجنل سیلر سے ٹرانسفر ہو کے کسی دوسرے فرد کی طرف منتقل نہ ہو جائے. تو ایس پی وی اس میں یہ رول ادا کرتی ہے کہ جو ایسٹ حکومت سیل کرنا چاہتی ہے اس کی اونرشپ حکومت سے نکل کر ایس پی وی کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جتنی بھی لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ مکمل کی جاتی ہیں. تھرڈ اسٹیپ از ایس پی وی ایشو سکوک اینڈ سیل دیم ٹو دا انویسٹرز. کہ اس ایسٹ کی مارکیٹ ویلیو کو اسیس کرایا جاتا ہے اور جتنا سرمایہ درکار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی مقدار میں سکوک جاری کیے جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ حکومت کو 1 کروڑ روپیہ درکار ہے اور ایک سکوک کی قیمت جو ہے مارکیٹ کے لحاظ سے 1000 روپے رکھی جا رہی ہے تو 10 لاکھ سکوک جاری ہو سکتے ہیں، بلکہ 1 لاکھ سکوک جاری ہوں گے. اس سے حکومت کو وہ سرمایہ میسر آ جائے گا. تو اس بنیاد پہ اندازہ کر کے سکوک جاری کیے جاتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور انویسٹرز وہاں سے ان کو خریدتے ہیں اور وہ پروسیڈنگز یا وہ اماؤنٹ رقم کی وہ ایس پی وی کے پاس آ جاتی ہے اور ایس پی وی اس رقم کو اوریجنیٹر یعنی حکومت یا کارپوریشن کے حوالے کر دیتی ہے. پھر جو بھی اوریجنیٹر ہے وہ ایسٹ کو لیز بیسس پہ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنا کام جاری رکھنا ہے
مثال کے طور پر اگر موٹر وے ہے تو حکومت نے وہ واپس کرائے پر لے لی تاکہ اس کا انتظام حکومت ہی کے ہاتھ میں رہے اور جو بھی مینجمنٹ ہے وہ کی جا سکے. یا وابڈا نے ٹربائنز کی بنیاد پر حقوق جاری کیے تھے تو وہ ایس پی وی کو سیل کرنے کے بعد وابڈا نے ٹربائنز واپس لیز بیسس پہ حاصل کر لیے تاکہ اس سے جو بجلی بنانے کا کام ہے وہ جاری رہے. تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو ایسٹ سیل کیا گیا ہے ایس پی وی کو وہ واپس لیز بیسس پر اوریجنیٹر حاصل کر لیتا ہے. جب حقوق انویسٹرز کو فروخت کر دیے جاتے ہیں اور ریونیو حکومت کے پاس یا کارپوریشن کے پاس آ جاتا ہے تو ایس پی وی اور اوریجنیٹر کے درمیان ایک رینٹ کا تعین ہو جاتا ہے کہ کتنا رینٹ حکومت یا جو بھی حقوق جاری کرنے والا ادارہ تھا وہ ادا کرے گا. اور وہ رینٹ ایس پی وی یا ایس پی سی بھی اسے کہا جاتا ہے، اسپیشل پرپز کمپنی، اس کو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اس کی ایس پی وی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس رینٹ کو انویسٹرز تک پہنچا دیں. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی میچورٹی کی مدت باقی ہوتی ہے. یہ سارا پروسیس اس ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کیا گیا ہے اور نمبرز اس میں ظاہر کرتے ہیں کہ کون سا اسٹیپ کس مرحلے پر کیا جاتا ہے. مثلا نمبر 1 پہ ہے کہ ٹرانسفر آف ٹینجیبل ایسٹس، یعنی اوریجنیٹر سے ایس پی سی کی طرف ایسٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اور نمبر 2 اسٹیپ بتاتا ہے کہ وہ حقوق ایشو کر کے انویسٹرز کو فروخت کیے گئے ہیں اور پھر وہاں سے جو حقوق کی پروسیڈز ایس پی ویز کو ملی انویسٹرز سے وہ حکومت کو نمبر 4 اسٹیپ میں پہنچا دی گئی. اور اوریجنیٹر سے جو لیز کی اماؤنٹ، ایک لیز کانٹریکٹ ان کے درمیان ہوا اور جو رینٹ ملا وہ ایس پی وی کے تھرو انویسٹرز کو مل جاتا ہے. اور جب یہ میچورٹی پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ حقوق واپس اوریجنیٹر خرید لیتا ہے اور اس طرح سے حکومت فنڈز حاصل کر کے جو بھی پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے اور یہ سارا معاملہ ایسٹ واپس اس کے پاس آ جاتا ہے اور انویسٹرز جو ہیں وہ اس ڈیل سے پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور ایس پی وی بھی کیونکہ ایک خاص کام کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اپنا کام کر کے اس مدت کے بعد اس کی بھی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک کمپنی کی حیثیت سے ختم ہو جاتی ہے.